ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وہ کروٹ بدل کے آنکھیں بند کیے ہی تھا، اس نے تکیے کے نیچے سے فون نکالا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ آنکھ کھولی اور فون کی سکرین پہ بلنک کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کے اسے کوفت ہوئی۔ اس وقت اسے کیا مصیبت پڑی ہے؟ کچھ بڑبڑاتے اس نے کال کاٹ دی اور میسج ٹائپ کیا، اس وقت بات نہیں کر سکتا، وہ ساتھ یعنی بیوی سو رہی ہے۔ میسج سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی سکرین لائٹ جو آف ہو گئی تھی میسج رپلائی آنے پر آن ہوئی۔ اس نے جلدی سے میسج دیکھا اور ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ بنا کوئی آواز کیے بالکل آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل ملی تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کہیں وہ یعنی بیوی جاگ تو نہیں گئی۔ جب بستر پر نظر پڑی تو بستر خالی تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ اس کے دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ ششپنج میں مبتلا وہ کچن کی طرف گیا، وہاں کی لائٹ بھی آف تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے اپنا گھر چھان لیا، لیکن اس کا یعنی بیوی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آواز دے کے پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدلی۔ اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی بے دلی سے کاٹ کاٹ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سوچوں میں گم ماں کی بات اس کے خیالوں میں گونجی، بیٹا آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پر لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اس بات پر دھیان نہ دیا، کہیں چھت پہ نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا انبار لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ نہیں پڑا تھا، ایک سرگوشی سن کے وہ وہیں رک گیا۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی، لیکن اسے مجھ میں دلچسپی نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسج پڑھے تو بہت روئی۔ دل کیا ان سے کہوں، پر ڈر گئے کہ کہیں غصے میں آ کر طلاق ہی نہ دے دیں۔ جب میں سو جاتی تو وہ گھنٹوں کسی سے فون پہ باتیں کرتے رہتے۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کھاتی رہتی، لیکن کتنی دیر برداشت کرتی، کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے۔ پر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی تو تمہیں یاد کرتی ہوں۔ تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو۔ سرگوشیاں بھی جاری تھیں، لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس نے ایک دم آگے بڑھا کہ آج تو اسے یعنی بیوی کو اس دھوکے کی سزا مل کے رہے گی۔ اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی ہو۔ پاؤں آگے نہ بڑھ پائے، وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح واپس سیڑھیاں اترنے لگا۔ سرگوشیاں اب بھی کانوں میں پڑتی رہیں جو کلیجہ چھلنی کر رہی تھیں۔ اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو آرام دہ بستر پہ بھی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جس گناہ کا مرتکب وہ خود تھا، کیسے کسی اور کو اسی گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی سزاوار تھا تو وہ خود تھا۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی سی ایک غلطی کیسے بھیانک طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ یہ کہانی آج گھر گھر میں چل رہی ہے۔ دوستو، دین سیکھو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ تاکہ آپ کا گھر اور معاشرہ دونوں محفوظ رہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔